اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان شرفہ وفضلہ علی سائر الحیوان الصلاة والسلام علی نبی الرحمن ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات۔ قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ اور اس سورہ کی معتبر ترین آیہ گرامی قدر، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشرہ، ایک اکیلا بندہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو فروخت دیا مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے عوض۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جس واقعے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے اس کو واقعہ ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ پہلے ہجرت کے تصور کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر یہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہجرت کتنی ضروری، کتنی واجب، کتنی اوجب ہے بقائے دین کے لیے۔ جب رسالت مآب جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود تھے اور دشمنان اسلام بے انتہا پریشان، عاجز اور حیران تھے کہ ایک سیدھا سا شریف انسان ایک تبلیغ کر رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، تفلحوا، نجات پا جاؤ گے۔ زمانہ گزرتا رہا، شرافت اس قابل ہے کہ دشمن کو موقع نہیں ملتا وار کرنے کا، الزبان میں لطافت اتنی ہے کسی کو موقع نہیں ملتا گالم گلوچ کرنے کا، کیونکہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے۔ چاروں ناچار دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہ اتنا شریف ہے، نہ یہ گالیاں بکتا ہے، نہ برا بھلا کہتا ہے، نہ کسی سے غصے میں بات کرتا ہے، اس کی زبان شیریں ہے، اس کا لہجہ میٹھا ہے، اس کا انداز شاطرانہ نہیں ہے، حکیمانہ ہے، اس کے کمالات دنیا پر ظاہر و باہر ہیں۔ تمام صفات اور بیان کرتے کرتے وہی کفار مکہ پریشان ہے، کیا کرے؟ یہ 360 خداؤں سے انکار کا حکم دیتا ہے اور ایک کے اقرار کی تاکید فرماتا ہے، مگر کرے کیا؟ آباء و اجداد نے جن کو اپنا خدا مان رکھا تھا، جنہیں خدا بنا کے رکھا تھا، جن کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ارے وہ عرب مشرک، وہ عرب کی دھرتی کا
عرب کی سرزمین کی خبیر کا پیدا ہونے والا انسان جو ہمیشہ اپنے سے بڑی طاقت سے دیکھ کر مروب ہو جاتا، بہتا ہوا دریا دکھائی دیا، اس سے مروب ہو گیا، دریا کی پوجا کرنے لگا۔ پہاڑ کو اپنے قد و قامت سے بلند دیکھا تو پہاڑ کی پوجا کرنے لگا، اور درختوں کو طویل یا طولہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پہاڑوں نے اور یہی عربوں نے اشجار کو، درختوں کو سجدہ کرنا شروع کیا۔ سورج کی تمازت کو ناقابل تحمل دیکھ کر سورج کی پوجا ہونے لگی، چاند کی مٹھاس دیکھ کر کے چاند کی پوجا ہونے لگی۔ گویا ہر وہ شے جس سے عرب اپنے ذہن فطور میں اپنے سے بڑا اور ہیبت ناک مانتا تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔ یہ عربوں کی بڑی کمزوری ہے، چاہے جان کے بچانے کے خاطر، جان کے خوف سے، مال کے خوف سے سجدہ ضرور کرتا تھا، مگر اللہ رحمت للعالمین تیرے کمالات کیا ہے؟ تو صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق ہے، تو طٰہٰ ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو صاحب شفا ہے، تو عالم رحمت ہے، کائنات رحمت ہے، تو معتبر ترین مخلوقات میں مخلوق اول ہے۔ تیرا آدم درجہ آدم سے بڑا ہے، نوح سے بڑا ہے، ابراہیم سے بڑا ہے، موسیٰ سے بڑا ہے، عیسیٰ سے بڑا ہے، فلکیات سے بڑا ہے، ارضیات سے بڑا ہے، ابحار سے بڑا ہے، اشجار سے بڑا ہے۔ وہ محمد عربی جسے آج تک مسلمان اس کی حقیقت کو نہ پہچان سکا، اور بے غیرتی کا جواب دیا پیغمبر تو ہم جیسے۔ ارے بے غیرتوں، اپنے رشتے کے تقاضوں کا تو لحاظ رکھو۔ اگر محمد تمہارا بھائی ہے تو محمد کی بیوی تمہاری کیا ہے؟ طے کر کے بتاؤ نا، پھر مسئلہ طے ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں رشتوں کے تقدس کا جو اظہار کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ تمہیں ہم نے قبائل، خاندان، قبیلے کی شکل میں اس لیے خلق کیا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ خالو ہے، یہ نانا ہے، یہ ماموں ہے، یہ برابر کا بھائی ہے۔ تمام رشتوں کو قرآن نے مقدم رکھا تاکہ دنیا اس رشتے سے پہچان سکے۔ اب دنیا محمد عربی کے جواب کہاں سے لائے گی جو ہر رشتے کے تقدس کو بتا چکا ہو؟ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ محمد یتیم پیدا ہوئے، باپ کی شکل دیکھی نہیں، اور زمانہ گزرتا رہا۔ 8 برس میں دادا سے مرحوم ہو گئے، دادا بھی چلے گئے، دادا سے بھی محروم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کی پرورش ہوتی رہی۔ اللہ جانے کون نبی کو پال رہا تھا جو مسلمانوں کے کلیجے کا ناسور بنا ہے، جو مسلمانوں کے دل کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ عجب ہیبت ناک درد ہے عربوں کا، اور یہ وہ تھے جو تازہ تازہ نئے نئے کلمہ گو تھے۔ حضرت ابلیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے فوج کے وفادار سپاہی تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ مقدمہ میرا طے ہو چکا ہے، آپ سے بولنا چاہتا ہوں نتیجہ کیا ہوا۔ اب پرورش ہوئی، نبی جب توانائی کے قابل ہو گیا، ناتواں سے توانائی میں آ گیا، اور اس کے بعد فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ جو حکم رب لے کے آیا ہو، جو عبودیت کی پہچان بن چکا ہو، جو صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق ہو، محمد نہ ہو تو زمین نہیں، محمد نہ ہو تو سما نہیں، محمد نہ ہو تو شمس و قمر نہیں، محمد نہ ہو تو نجوم نہیں، محمد نہ ہو تو ہجوم نہیں، محمد نہ ہو تو تعلیم نہیں، محمد نہ ہو اخلاق نہیں، محمد نہ ہو تہذیب نہیں، محمد نہ ہو بزرگی نہیں، محمد نہ ہو شفقت نہیں، محمد نہ ہو پیار نہیں، محمد نہ ہو محبت نہیں، محمد نہ ہو حیثیت نہیں۔ جو محمد تمہاری حیثیت کو عالم میں پہچنوا دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ از روح انسان میں نے ایک کلمہ جناب ابو طالب کے لیے پیش کیا، اور یہ لوگ بے پڑھے لکھے لوگ، ان کا پورا قبیلہ نادان، جاہل نہیں، اجہل ہے۔ یہ فرضی نمازوں سے دین کی بقا نہیں ہوتی، جھوٹے روزہ رکھنے سے عبادت نہیں ہوتی،
خامخواہ کعبے کا چکر لگانے سے حج نہیں ہوتا. حج ہوتا کیسے ہے؟ اخلاص نیت ہو اور اس ارادے سے چلے. ماضی میں کوئی ماں اس کعبے کے قریب اپنے معصوم بچے کو لے کے آئی تھی اور اپنے بچے کے آب و غذا کا اہتمام کر رہی تھی. اللہ نے اپنے گھر کا اسے پڑوسی بنایا اور اللہ نے اپنی نگرانی میں پرورش کی، پرداختی، خاتون کی عزت کا بھرم رکھا، اس کے وقار کو سلامت رکھا. اب آپ سمجھیے یہ عرب ہے. عرب کے معنی بے غیرت، عرب کے شاہ کے معنی بے حمیت. آج محمد بن سلمان شکل میں آدمی ہے، اندر سے مادہ ہے. جو مخالف اسلام ہو اسے مسلمان اپنے سر کا تاج بنا رہا ہے. عربوں سے جا کے کہہ دو، ہندوستان کے ملاؤں سے کہہ دو، محمد بن سلمان مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان ہوتا تو مسلمانوں کی مدد ضرور کرتا. یہ یہودیوں کی مدد پردے میں رکھ کے اسلحہ دینا، پیسہ دینا، پٹرول دینا، یہ کیا علامت ہے؟ مگر مرد تو ہم نے ایک ہی دیکھا جو ماضی میں بھی مرد تھا. نبی کو کہنا پڑا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. ہاں میں قلم اسے دوں گا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کل بھی علی جو تھا وہ مرد تھا، آج دھرتی پر ایران مرد ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. بھائی جانصاران حسینی کی شبیداری میں تھوڑا دمخم ہونا چاہیے، اس لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کل مرد علی تھا، آج اولاد علی مرد ہے. آج پہچان لو، شکلیں نہیں بتاتی کہ مرد ہے کہ خاتون ہے، عمل بتاتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. اور ہمیں 56 ممالک اسلامیہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دو شالے کی نقاب لگا کے چہرے پر محراب عبادت میں کھڑا ہونا یہ دلیل عبدیت نہیں ہے، یہ عیاری ہے، یہ مکاری ہے. آج انہی سے پوچھو، یہ جو خانہ کعبہ تمہارے پاس ہے، جو روضہ رسول تمہارے پاس ہے، اس کی بدولت تمہیں کیا ملا؟ اللہ نے فقط نبی کے قدموں کی برکت سے اتنا پٹرول دے دیا ہے کہ ہر فقیر عرب کا غنی ہو گیا. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. وہ قبیلے اور جا کے تاریخ پڑھو، اپنی تاریخیں پڑھ کے آؤ، ہم سے بحث کرو. سعودی عرب کا پہلا نام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جب پیغمبر اسلام تشریف لے گئے تھے اس کا نام محمدی عرب تھا. تاریخوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، کتابوں نے اوراق میں محفوظ کر لیا، شعور نے دماغوں میں محفوظ کر لیا، عدالت نے اپنے ڈاکومنٹ میں محفوظ رکھ لیا. اس کا نام محمدی عرب تھا. کس بے غیرت حرام زادے نے محمدی عرب کو ہٹا کے سعودی عرب کیا؟ آپ پتا تو کریں. تو جیسا نطفہ ویسا کارنامہ. اگر تم نے محمد کو نبی مانا تھا تو نبی کا نام ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب پتا چل گیا یہ ظاہر فتح مکہ کے ڈر سے جان بچانے کے لیے ایمان لائے تھے، ورنہ یہ مسلمان نہیں تھے. جان کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے. لوگ صلوات بھیجو، موضوع سے متصل ہو گیا ہوں میں، ورنہ تو میں ساری رات پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ ملاحظہ فرمائیں. اب وہ نبی جو مکے میں اعلائے کلمہ حق تبلیغ فرما رہا تھا، دشمنوں نے چال چلی، منصوبہ بنایا، ایک سازش رچی کہ انہیں کسی صورت سے قتل کیا جائے. توجہ رکھیے گا، بالکل نیا مضمون حوالے کر رہا ہوں آپ کے، کہ انہیں کیسے روکا جائے. شریف اتنے ہیں انہیں گالیاں دے نہیں سکتے، نرم مزاج اتنے ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں، ان کی سبک رفتاری ایسی ہے کہ چونٹی مرتی نہیں، احتیاط سے معصوم ہے. انہوں نے کہا ایک راستہ ہے، ایک کام کرو، دیکھیں گے
بالکل نئی تاریخ سے جملہ حوالے کر رہا ہوں، اب معتبر ترین کتاب کے حوالے سے پڑھوں گا انشاءاللہ، کتاب کا حوالہ بعد میں دوں گا، پہلے سن لیجیے آپ۔ سارے عرب میں جتنے بڑے بڑے پرانے جڑیلے 65 بڈھے تھے نا، جن کے 360 خدا تھے، یہ اپنا اللہ میاں کو بغل میں دبائے اس مٹی میں گئے، انتہائی ضعیف العہد بڈھا۔ اس نے کہا بھئی محمد نے ہماری ناک میں دم کر دیا۔ کہا بھئی وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں، ہائے گھری سے جواب ملا، وہ تو بولتے ہی نہیں۔ کہا نہیں، ان کا جملہ جو ہے وہ تیر کی طرح نشتر بنتا ہے کلیجوں پر۔ اچھا کیا کہتا؟ کہتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایھا الناس کہو کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، ایسا واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب پریشان تو سب کیا ہو، کہ میٹنگ ہوئی، لوگ بیٹھ گئے اور طے ہوا کہ بھائی ایک راستہ اپنایا جائے کہ ایسا کرو محمد کو رات میں دھوکے سے شبخون مارا جائے، تلوار سے انہیں قتل کر دیا جائے۔ انتہائی ضعیف العہد بڈھے نے، میرے خیال میں 90-95 برس کی عمر کا رہا ہوگا وہ بڈھا۔ عرب کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے آج بھی، کھجوریں کھا کھا کے بدماش ہو جاتا ہے یہ نا۔ آپ غور فرمائیے، عیش و نشاط کے سارا سامان مہیا، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے یہ کہا ایک کام کرو بھائی، محمد کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ یہ میٹنگ میں پاس ہوا، اور ایسی جگہ میٹنگ تھی کہ جہاں غیر عرب جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کا کہا یہ تاریخ خانہ ہے کیا؟ کہا نہیں، اس سے آگے بڑھو، اور وہ جگہ ایسی تھی واقعی کوئی دوسرا غیر متعلق جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ گمنام راستہ۔ جیسے محلے میں بھی کچھ میٹنگیں ہوتی ہیں جن کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور لوگ چلے جاتے ہیں اپنا منصوبہ پورا کر کے چلے۔ اب وہ وہاں ڈھونڈ کے سارے خطے عرب تھے جتنے تھے سب کو بلا کے اکٹھا کر دیا۔ اما دیپاولی کے گڑیا گڈا تھے یہ بڈھے، اتنے ایجنٹ تھے لوگ، اور یہ طاقوں میں سجانے والے تھے، لائے گئے اٹھا کے بیٹھا جیسے بھی آئے۔ اور اس کے بعد کہا بھائی یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، ہمارے خدا کو باطل کہہ رہا ہے، اپنے خدا کا اقرار کروانے کے لیے مزید کیا کیا جائے؟ ان کا ایسا کرو، ان پہ شبخون مارو کہ قتل کر دو، ان کو دیکھا جائے گا۔ تھا جڑیلا، تھا تجربے کار، بڈھا تھا۔ اس نے کہا بھائی تم بے خبری میں کیوں جی رہے ہو؟ بھائی بنی ہاشم زیادہ تلوار کسی کے مشہور ہی نہیں ہے، کہاں سے قتل کرو گے بھائی تم؟ ان سے بہتر تیغزن تو پورے عرب میں نہیں ہے۔ صاحب وہ فیصلہ ڈیزال ختم۔ کہا ایک کام کرو، کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس کو دیواروں پر گالیاں لکھ لکھ کے دشنام دو۔ ان کا ایسا ہے، دیکھیں میں موضوع کے تحت ہوں، ہجرت میں پڑھ رہا ہوں، ایسا کرو دشنام دو، گالیاں بکو دیواروں پر لکھ لی ان کے نام کی۔ ان کا بے وقوفو، بنی ہاشم زیادہ کوئی عالم نہیں، ان سے تعلیم کسی کے پاس نہیں، کہاں سے مقابلہ کرو گے؟ برابری کی ہو تو ٹھیک ہے۔ مگر اسی میٹنگ میں سعودی عرب کے مورث اعلیٰ حضرت ابلیس رضی اللہ عنہ تعالی وہ تشریف لے آئے۔ بھائی ہجرت ہے، ہجرت دیکھنا، ہجرت نام ہے بقائے اسلام کا۔ ابتدا میں کہہ دیتا ہوں، بات مکمل ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب وہ مسئلہ اٹھا کہ بھائی کیا ہو؟ چلو ٹھیک ہے، سب نے مل کے ساری کوششیں، تو جو بزرگان ملت تھے ان کا، بھائی آپ دیکھیں خوف کتنا۔ میں جملہ کہہ کے آپ کے اذہان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم، جو نرغے کفار و عادہ میں جی رہا ہو اس کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، جو نرغے عادہ میں جی رہا ہو اسے محمد عربی کہا جاتا ہے، جو نرغے عادہ میں مطمئن ہو اسے محمد عربی کہا جاتا ہے، اور جہاں ہجوم ایک محمد سے مضطرب اور پریشان ہو اسے کفار قریش کہا جاتا ہے۔ اب وہ سارا
3 سے 60 کے پجاری، زیادہ سے زیادہ بھیڑ تھی. ان کا کیا کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ان کا کچھ نہیں. کیا بات. تو اب بڑے میاں نے جو پوچھا نا، سعودی عرب کے مرشد اعلیٰ حضرت ابلیس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کیا کیوں بیٹھے ہو؟ خوف بتاؤں آپ کو؟ کاش میرے جملے آپ کے اذہان تک پہنچے. خدا کی قسم ریئلٹی ہے جو میں کتاب سے پیش کر رہا ہوں. ان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پوچھا بھائی کس معاملے پر بیٹھے ہو، کیا میٹنگ ہے، کیا پنچایت ہے، یہ کیا کر رہے ہو، کون سا منصوبہ ہے، کیا؟ تو اتنا گھبرائے ہوئے کفار قریش تھے. انجانی صورت آج جو سنگ بنیاد رکھنے آیا اپنی، یہ جس کی اولادیں شروع ہوں گی عرب میں، سعودی عرب میں. اب اس نے کیا کیا؟ تو کفار قریش نے مل کے ایک بات کہی کہ بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کو پہچانتے نہیں، ہم کیوں اپنے دل کی بات بتائیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ محمد کے آدمی ہوں. نہیں توجہ ہے، توجہ آپ نے فرمائی. کیا بات ہے؟ شیطان تو جانتا ہی تھا قتل محمد کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، مگر پوچھا کہ اتنے گھبرائے تھے ہم کیوں آپ کو بتائیں؟ ہو سکتا ہے محمد کے آدمی ہو، ادھر کی خبر ادھر پہنچا دے. راز تو خود ہی کھول دیا. اس نے اتنا حسین مشورہ دیا، حالانکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، لیکن اتنا حسین مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو ایک کام کرو، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع کر لو. عرب میں جتنے قبیلے ہیں، اور ہو سکے تو بنی ہاشم کا بھی ایک کتا لے لو جس کا نام ابو لہب ہے، اس کتے کو بھی جمع کر لو. جب سارے قبیلے مل کے محمد پر حملہ کریں گے تو مقدمہ کسی ایک قبیلے پر نہیں بنے گا، سب کے ہوتے ہوئے مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا. دیکھا سیاست آپ نے کیا ہے؟ جعفر آباد کے مرحومین سیاست دان کے برابر ہو. غور فرمانا میں کہاں لے جا رہا ہوں، آپ متوجہ نہیں شاید میرے جملے کا. یاد رکھیے اس نے مشورہ دیا، مشورہ پاس ہو گیا، اور یہ کہہ کے حضرت وہاں سے رفو چکر ہو گئے. تیاری ہوئی، ادھر منصوبہ قریب غروب آفتاب تکمیل پایا، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا میرے محمد کو سلام کہنا اور یہ کہنا آج ہی مکہ چھوڑ دیں. آپ نے فرق نہیں محسوس کیا؟ آج ہی مکہ چھوڑ دیں. اے پروردگار رحمت اللہ علیہ سے شہر کیوں چھڑوا رہا ہے؟ کہ اگر کوئی ایک بھی سچا کلمہ کا ہوتا تو میں شہر نہ چھڑواتا، گھر بدلواتا. ان میں کوئی نہیں ایسا ہے کہ جو مسلمان. ادھر یہ منصوبہ بنا، جبریل آ کے خبر دے گئے آپ کے قتل کی آج رات کی تیاری، لہذا آج آپ. اور رسول اللہ سیدھے گئے ایک دروازے پر جو کائنات کے لیے قبلہ حاجات ہے، اس کے دروازے پہنچے. یا علی آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ، کیونکہ مجھے حکم ہے شہر چھوڑنے کا. ایک ہی سوال کیا بڑا ننھا سا. عالم علم نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے، علی تم بستر پر چلے جاؤ، میں نبی کو بچا دوں گا. کیوں؟ اب اس فرق کو آپ اس کا ایک نیا نقطہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. نبی مطمئن ہو گئے. تاریخ نے، دشمنوں کی تاریخ نے بھی لکھا، اس جملے کو سنتے ہی علی نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے سونے سے محمد عربی کی جان بچ جائے گی، نبی مکرم کی جان بچ جائے گی. تاریخ اسلام کا یہ پہلا سجدہ شکر ہے. نہیں متوجہ آپ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تاریخ اسلام کا، دامن اسلام کا یہ پہلا شکر ہے. سجدہ شکر پہلا ہے. باپ نے اسلام کے بچانے کے لیے سجدہ شکر ادا کیا، بیٹے نے نام خدا کو بچانے کے لیے کربلا میں سجدہ شکر ادا کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب آئیے چلتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ روز نبی اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں میں نکلنا چلنا پھرنا بازار سودا سلب سب ہوتا تھا. کون نہیں ہے جو مکے کے کافر نے پہچانتا نہیں تھا میرے نبی کو. لیکن اب ہو کیا؟ اللہ نے کہا بندوبست تمہارے ذمہ ہے. وہ بندوبست ہو گیا.
اب جو نبی کی جگہ پر سوئے وہ نبی جیسا ہو، قد نبی جیسا ہو، قامت نبی جیسی ہو، انداز نبی جیسا ہو، اس کے بدن کی خوشبو نبی کے بدن کی خوشبو جیسی ہو. دیکھیے توجہ کریں، نیا نقطہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. اچھا، اس کی کروٹ نبی کی کروٹ جیسی ہو، انداز بستر پر لیٹنے کا نبی جیسا ہو، چادر اوڑھنے کا سلیقہ نبی جیسا ہو. آج بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی ہدایت کے، اللہ کے نبی کے بستر پر کائنات کا امام سو گیا. میں جملہ حاضر کر رہا ہوں خدا کی قسم. اب اللہ سے میرا ایک سوال ہے، پروردگار اے رب العزت، اے علیم، اے خبیر، اے سمیع، اے بصیر، اب تو کفار پہچان نہ پائیں گے کہ اگر فرق رکھتا تو میرا منصوبہ فیل ہو جاتا، کیونکہ نبی کو سوتے سب نے دیکھا ہے، نبی کو جاتے کسی نے نہیں دیکھا. اب لٹا تو دیا، مگر فرق سمجھئے فرق کیا ہے. آج ضرورت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے جو نبی کے بستر پر سوئے وہ بھی محمد ہو، جو گھر چھوڑے وہ بھی محمد ہو، قد بھی محمد جیسا، قامت بھی محمد جیسی، بو بھی محمد جیسی، نور بھی نور محمد جیسا، خوشبو بھی خوشبو محمد جیسی، قد بھی قد محمد جیسا، انداز بھی محمد جیسا. بس دونوں میں فرق ہے، توجہ کرنا، دونوں محمدوں میں فرق یہ ہے، ایک محمد چادر کے باہر ہے، دوسرا چادر کے اندر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا جی لگا کے ایک صلوات بھیج دیئے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو یہاں تک تو لے آیا. رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بقائے اسلام کے لیے ہجرت واجب ہے. ہجرت کے معنی آج تک مسلمانوں کی لغت سے محروم ہے کہ ہجرت کیسے کہتے ہیں. نبی نے مکہ چھوڑا، مدینے پہنچے. تاریخ کون سی تھی میں پوچھ رہا ہوں؟ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے. حسین نے بھی ہجرت کی، کربلا پہنچے، کربلا سے امام سجاد جب بدر پہنچے. تاریخ کون سی تھی؟ 8 ربیع الاول تھی. جو نبوت کے عمل سے اپنے عمل کو ملا دے اسے امام کہا جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اب میں آپ کو لا رہا ہوں اس جانب. اور اللہ کے بندے، پیغمبر ختم مرتبت کو جانا تھا، مکہ چھوڑ کے وہ چلے گئے. اور نبی کے بستر پر جو رات میں کبھی نہ سونے والا آج سو رہا ہے. مجھے حیرت ہے خدا کی قسم. اب آپ چاہے مجھ پہ جو بھی کچھ الزام لگائے مگر میں کہے بنا باز نہیں آؤں. مجھے حیرت ہے جو ساری عمر آج تک کبھی سویا نہیں رات میں، آج اسے نیند کیوں کر آئی؟ عادت نہیں ہے نا. نیند کیسے آئی بتائیے؟ یہ تو میں نہیں مانتا. آپ کہیں گے امام مطلق لہذا قادر تھے، میں نہیں مانتا اس بات کو. سنیے، ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد. انہیں ہٹاؤ یہاں سے، انہیں اٹھاؤ، کب سے جاؤ. ایک اور صلوات بھیجئے محمد والے محمد. انہیں اٹھا دو، بالکل اٹھا دو یہاں سے، جائے بات کرنی. ایک صلوات اور بھیجئے محمد والے محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عجیب منزل ہے خدا کی قسم. جو کبھی سونے کا عادی نہ ہو رات میں، آج وہ سو کیوں کر رہا ہے؟ اور نیند بھی کیسے آئی؟
مجھے اس پر تعجب ہے. آپ غور کریں. 3 ہی جملے کے بعد پھر میں انشاءاللہ مسائل کی طرف منظر دیکھ کے کوشش کروں گا مسائل کی طرف آنے کے لیے، مگر آپ کو توجہ. 3 شرطیں ہیں. ایک، جو کبھی آج تک راتوں میں سویا نہ ہو اسے نیند کیسے آئی؟ گھر کھینچی ہوئی ننگی تلواروں سے گھرا ہو اسے نیند کیسے آئی؟ 2، تیسری شرط یہ ہے اگر سویا تو کیوں کر سویا؟ وہ عادت ہے نہیں، تلواریں گھیر کو گھیرے ہیں، نیند آئے تو کیسے؟ اب سنیے فریضے میں اور عادت میں کیا فرق ہے. خدا کی قسم فریضہ وہ ہوتا ہے جس کی بجا آوری کے لیے عادت ترک کرنا پڑتی ہے. اور تیسری شرط میں نے ابھی چھوڑی ہے، وہ کیا ہے؟ کفار قریش پہچانتے تھے نبی کے بستر کا کلر کون سا ہے، جو چادر اوڑھتے اس کا رنگ کون سا ہے. چادر بھی نبی کی. اب ایسا سوئے کہ سگا چچا نہ پہچان پایا. کون؟ ابو لہب. کہ کون سو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا محمد سو رہے ہیں. اچھا، اپنے گھر کا کوڑا مسجدوں میں پھینک رہے ہو، ہم سے کہہ رہے ہو غلو کرتے ولی کے فضائل کے بارے میں. آپ بتائیے آپ کے دادا ابا نے کیا سمجھا؟ محمد سو رہے ہیں. نہیں، جملہ بدل دوں، نبی سو رہا ہے. تو ہم نے تو جانا کہ امام سو رہا ہے. نبی علی کو کس نے بنایا؟ آپ کے آبا و اجداد کا نبی سو رہا ہے. ارے جو سو جائے تو نبوت کا آئینہ بن جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ سنیے تفصیل کرنے جا رہا ہوں میں، اس لیے مجھے لگتا ہے موقع ہے ابھی گفتگو کا. بڑے پیسے لگتے ہیں بھائی شبہ داریوں میں، آسان نہیں ہے. تو میں تو کم سے کم خراج اصول جو قبلہ صحیح ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، چادر اوڑھی ایسا سوئے جس کے لیے علی کو پیدا کیا گیا تھا. آپ نہیں پہنچیں گے جب تک میں آپ کو وہاں تک نہ لے جاؤں. سارے کفار قریش پورے مکے کے بڑے بڑے جڑیل کافر، جن کے دلوں میں بغض و عناد کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، وہ سارے کے سارے مدینے آ گئے اور نبی کے گھر کو گھیر لیا تلواریں لے لے کر. مگر شکر ہے جن کا کوئی سپاہی تلوار نکالنا نہ جانتا ہو، وہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے. اب خدا کی قسم بڑی نازک بات کر رہا ہوں. ہوا کیا؟ وہ سو گئے. اب وہ جتنے آئے دیکھ رہے ہیں. ابو لہب کو بلاؤ، وہ بتائے گا. محمد ڈر کے بھاگ تو نہیں گئے. اب انہوں نے کہا نہیں، محمد ہی سو رہے. ایسا باغی اللہ کسی خانوادے میں نہ پیدا کرے. سگا چچا ہے خنزیر، یہ نبی کا سگا چچا ابو لہب ہے. تب قرآن ایسو پر لعنتیں دیتا ہے، ہاتھ توڑنے کے لیے بد دعا دیتا ہے. قرآن میں فقط ایک بد دعا ہے جو ابو لہب کے لیے، اس کی بیوی کے لیے. ایک بد دعا بس، دوسری نہیں ہے. پورے چیلنج سے بات کہہ رہا ہوں میں. اب ہوا کیا؟ اب وہ گھر تو کسی نے کہا کہ بھائی ٹوپی اسی کو پہناؤ جو چچا ہے. ان کا یہ بتاؤ حملہ کب کریں؟ کہا ابھی آدھی رات گزرنے دو، جب سب لوگ سو جائیں تو پھر حملہ کرنا. کوئی بھی آدھی رات کو کسی گھر پر حملہ آور ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ وہ بالکل شرافت کا عہدیدار ہوتا ہے، یا گنڈا ہوتا ہے، یا بدماش ہوتا ہے، یا ڈکیت ہوتا ہے، یا لٹیرا ہوتا ہے، یا چور خاندانی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آدھی رات کو اب تیاریاں مکمل ہو گئی. بھائی میرے شیخ مدیرہ نے بڑی تفصیل لکھی ہے.
خانہ کعبہ کے چبوترے پر ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اور تھوڑی دور کے فاصلے پر 2 سپاہی راستے میں کھڑے کیے، پھر تھوڑی دور کے بعد پھر 2 سپاہی کھڑے ہیں، یہاں تک کہ نبی کا گھر قریب آ گیا۔ 2 سپاہی سڑک کے اس طرف ہے، 2 سپاہی سڑک کے اس طرف ہے، 2 سپاہی نبی کی دیوار سے متصل ہے، 2 سپاہی اندر کی دیوار سے چپکے بیٹھے ہیں، 2 سپاہی آنگن میں ہے، اور اندر حجرہ جہاں سویا جا رہا تھا اس دروازے پہ 1 سپاہی ادھر 1 سپاہی ادھر، اور 6 اندر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا مضبوط گھیرا بندی ہے۔ اب وہ کیسے گئے دبے پاؤں اندر؟ سونے والا تو سو رہا ہے۔ علی کا جگر بتاؤں، برداشت کر لے جاؤ تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں خدا کی قسم، معلوم تھا دشمنوں کو کہ نبی کس رنگ کی چادر اوڑھتا ہے۔ علی کا جگر دیکھو، چادر وہی اوڑھی جا رہی ہے جس کے قتل کا منصوبہ بنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ میرے ساتھ رہیے بس۔ اور اس کے بعد اب وہ اندر کھڑے کھڑے حکم کا انتظار دیکھ رہے ہیں کہ کب کمانڈر ان چیف کا آرڈر آئے، اٹیک کرو، حملہ کرو۔ اب وہ سب اندھیرے میں، اب کمال یہ تو اس دن مولا نے چراغ بجھا دیا تھا، ان کے لیے نہیں بجھایا، اپنے لیے کہ مجھے نہ پہچانے، ورنہ کہ راستے میں ہارٹ فیل ہو گیا تو کون مجرم ہوگا بھائی۔ نتیجہ یہ تھا۔ اب ہوا کیا، جب انذار دیکھتے یہ لوگ تھک گئے نا تو ایک کام کیا، تو بڑا جسور تھا، تھوڑا سا اپنے کو دلیر بنا دیا تو جا کے دیکھو محمد سو رہے کہ جاگ رہے ہیں۔ شیخ مغیرہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شیخ محمود شلتوت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو جامعۃ الازہر کا وائس چانسلر رہ کے مر چکا، یہ وہاں سے پڑھا ہوں۔ اب اس نے جا کے چادر کو کونا اٹھایا، مگر بینائی بڑی مضبوط تھی کمینے کی، اس نے پہچان لیا یہ عین اللہ ہے، یہ علی سو رہے۔ اس نے جیسے چادر اٹھائی تھی نا ویسے ہی، امام کبھی بے خبری میں نہیں سوتا، مہلت دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، جب یہ نوبت آن پہنچی تو اب وہ جو سپاہی جسے چادر الٹی تھی وہ بازو والے کہتا باہر نکلو باہر نکلو، مگر کوئی آواز نہیں کہتا، اشاروں سے۔ جانتے ہو علی کی طاقت کیا ہے، علی کا روب کیا ہے، جو دشمنوں سے قوت گویائی چھین لے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور پھر وہ باری باری چھو کو خبر ہو گئی، وہ بستر کی طرف دیکھتے جا رہے الٹے پاؤں۔ جب حجرے سے باہر آئے تو دم آیا تھوڑا سا کہ بھئی ہاں غنیمت ہے، جاگا نہیں۔ اچھا پھر وہ لوگ اب جو باہر آنگن میں کھڑے تھے دیوار سے چپکے تھے، ان کا کیا ہوا، معاملہ ہو گیا؟ کہ نہیں واپس چلو ہماری طرح الٹے پاؤں۔ وہ بھی الٹے پاؤں نکلتے 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 ایسی جاتے رہے، اور باہر والا پوچھتا رہا دور والا کیا ہوا، محمد قتل ہو گئے؟ کہا نہیں، کہا بس ہماری طرح واپس چلو۔ محمد مارے گئے؟ کہا ہماری طرح تم، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، واپس الٹے پاؤں۔ سب کی نگاہ نبی کے گھر کی طرف ہے، نیچی دیواریں، آرام میں یہ تھے کہ قد و قامت کی طرح طولا نہیں تھے، لمبے لوگ تھے، ان کا دیکھ لیں گے کہ اٹھا کہ نہیں اٹھا وہ۔ اب یہ ادھر دیکھتے ہوئے چلے جا رہے الٹے پاؤں واپس۔ ہے میں کہاں سے جملے آپ کے لیے ہدیہ کروں، خدا کی قسم یہی تو شناخت ہے، علی کا دشمن کبھی سیدھی چال نہیں چلتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب وہ نکلے جا رہے ہیں نکلے جا رہے ہیں نکلے جا رہے ہیں، اور میں اسے علی مانتا ہی نہیں جو اپنے دشمن سے اپنی شجاعت کا خراج نہ لے لے۔ یہ صاحب پہنچے، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے چبوترے پر، کمانڈر ان چیف ابو جہل رضی اللہ عنہ تعالیٰ، یہ وہاں تشریف فرما تھا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے کیا بتاؤں، مجبوری ہے مجھے،
بیان کرنا ہجرت ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگ شکلاً تو آدمی لگتے ہیں، اللہ نہ کرے ان کی زبان کھلے تو سارے سوچ پر پانی پھر جاتا ہے. میں بہت قریب سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ لوگ چپ رہے تو مرد لگتے ہیں، اور اگر بولے تو سارے منصوبہ پانی پھر یہ تو غیر خانے کا ہے بھائی، یہ اپنا نہیں ہے، شکل آدمی کی ہے. اچھا اللہ اچھا رکھے، کچھ خواتین بھی ہر جگہ ایسی ہیں جو چپ رہے تو خاتون لگتی، بولے تو قیامت ہے. اب وہ مسئلہ تھا، وہی حال صفت تھی، یہی صفت تھی ابو جہل کی. اب انہوں نے کیسے اپنے سپاہیوں سے پوچھا ہوگا ارے محمد کو مار کے چلے آئے. ادا ان کی آپ تصور کیجئے، اعلیٰ بھی ممبر ملحوظ ہے، ورنہ میں وہ بھی بتا دیتا کہ کیسے پوچھا انہوں نے. انہیں کیا ہوا؟ محمد مارے گئے. جمعہ کہتا نہیں، محمد بچ گئے. اچھا محمد بچ گئے؟ کیوں بچ گئے بھائی؟ کیوں بچے؟ کہ تمہیں پتا نہیں وہاں آج محمد نہیں سو رہے تھے، محمد ثانی سو رہا تھا، علی سو رہے تھے. ابو جہل نے سر سینہ پیٹا کہ اے کم بختو، مجھے محمد کے بچ جانے پر تعجب نہیں ہے، تمہارے زندہ بچ کے چلے آنے پر حیرت ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کہا وہ کیسے سردار؟ تو سرداری پر اعتبار نہ کیجئے گا، کبھی کہ مردوں سے ہٹ کے بھی سرداری اور دی جاتی ہے. میرا جملہ آپ کھا گئے خدا کی قسم. سرداری کبھی مردوں سے ہٹا کے عورتوں کو بھی دی جاتی ہے، وہ آپ کے تاریخ کے آئینے میں ہے. ہوا کیا؟ کیسے سردار یہ کیسے بچے سے تعجب ہے؟ کہا اس لیے کہتا ہوں علی کا دیکھا ہوا بچا نہیں ہے آج تک. تو یہ ابو جہل کا خراج تھا مولا علی کو. دیکھو خبردار ان کے سامنے نہ جانا، ورنہ. اور سنے جملہ تاریخ کہتا ہوں، قرآن مجید کے دامن میں دلیلیں ہیں. کبھی کبھی پہلا امام نبی کے بستر پر سو کے، پہلا امام نبی کے بستر پر سو کے اسلام بچاتا ہے، کبھی کوئی امام سر دے کے اسلام بچاتا ہے. یہ تاریخ ہے. مگر ہجرت دونوں میں شرط ہے، ہجرت دونوں کے لیے ہے بھائی. آپ کہاں ہیں؟ بغیر ہجرت کے نہ کمال ہے، نہ جمال ہے، نہ مقصد ہے، نہ منصوبہ ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، نہ تصور ہے، نہ خیال ہے، نہ جامہ ہے، نہ پاجامہ ہے، کچھ بھی نہیں. ہجرت نام ہے انسان کے مقاصد کی تکمیل کا، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنا طویل سفر حسین کرتے؟ جانتے ہو یہ علی کا بیٹا ہے. یہ کس کا بیٹا؟ علی کا. کس کا نواسا؟ محمد عربی کا. جانتے ہو اسے معلوم ہے اسلام کو کتنے لہو کی ضرورت ہے، اس حساب سے اپنے اہل و عیال کو لے کے کربلا کی دھرتی پہ آتا ہے. عزیزان گرامی قدر، میں نے بڑا جملہ آپ کو ہدیہ کیا تھا، مگر وہ صاحبان فکر کیا تھا. حسین کو معلوم تھا کہ اسلام کو کتنے لہو کی ضرورت ہے. نئی جملہ پھر بدلتا ہوں. زمین کربلا کو معلوم تھا کہ زمین کو، خاک کو شفا بنانے کے لیے کتنے لہو کی ضرورت ہے. اور حسین کیسے کیسے جانباز اپنے اجزا سمیت 72 رفقا کے ساتھ خندہ پیشانی. انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے پانی اور کھانا، آب و غذا، مگر حسین نے 7 محرم سے ایسی بے نیازی دکھائی کہ پانی امام کے ہونٹوں کو ترس گیا. کہاں ہے آپ جنہیں آب و غذا کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے نام کو بچانے میں جو حسین کی لگن ہے وہ آب و غذا میں نہیں ہے. میں کیا عرض کروں آپ سے؟ ہجرت محمد عربی نے مکے سے مدینے کی، ہجرت مولا کائنات مدینے سے کوفے کی. دین بچانا تھا،
توحید کا نام بچانا تھا، رسالت کو بقائے دوام دینا تھا، قرآن کو ہمیشہ کے لیے زندہ پائندہ رکھنا تھا۔ امام حسن نے بھی ہجرت کی، کوفے آئے، کوفے سے مدائن گئے، مدائن سے پھر مدینے پہنچے۔ عزیزو تفصیل کا وقت نہیں، حسین نے ہجرت کی اور کس انداز سے ہجرت فرمائی؟ نانا کی لحد چھوڑی، اماں کا مزار چھوڑا، بھائی کی تربت چھوڑی، اور ایک جملہ کہہ کے چلے، نانا اب حسین آپ کی تربت پر چراغ جلانے نہ آئے گا۔ پڑھتے پڑھتے مرثیہ نکل آئے، گھر چھوڑ دیا، مگر حسین کے دل میں گھر چھوٹنے کا کتنا درد تھا۔ یہ تو روایت بتاتی ہے نا کہ حسین جب مدینے سے باہر نکلنے لگے نا، مڑ مڑ کے مدینے کی در و دیوار کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کیا دل پر صدمہ تھا۔ عزیزو ابھی بیشیر کا گہوارہ برآمد ہونا ہے۔ آپ کے سامنے تو جملہ عرض کروں، جانتے ہو 6 ماہ کا بچہ نہیں ہے، اکیلا امام حسین کی مظلومیت کا گواہ ہے، جس درجے کو علی اکبر حاصل نہ کر پائے۔ یہ 6 ماہ کا بچہ، ورنہ کون ہے اس زمانے میں 6 ماہ کے بچے کو سب سے آخر میں میدان میں لے جاتا؟ حسین نے نماز صبح کے بعد، عمر سعد کی تیر بارانی کے بعد جو حسین کا جہاد شروع ہوا، اللہ اللہ کیا انداز جہاد، میں آپ سے کیسے بتاؤں۔ ایک ایک صحابی کو حسین بھیجتے ہیں، سب سے ضعیف العہد صحابی جناب مسلم ابن اوسجہ ہے۔ اللہ اکبر، پلکیں بھوے لٹک آئی ہے پلکوں پر، اسے رومال سے باندھ رکھا ہے، اور اس کے بعد اہل حرم کے خیام کے تحفظ کے لیے ایک گھوڑے کے بیچ میں ایک سپاہی کو حسین نے کھڑا کیا، یہاں سے وطن تاکہ پورے خیام ہمارے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، اس میں جناب مسلم ابن اوسجہ ایک ایسا شجاع دلیر 95 برس کا صحابی تھا جو رسول اللہ کا زمانہ دیکھ کے آ چکے تھے، مولائے کائنات زمانہ دیکھا تھا، امام حسن زمانہ دیکھا تھا، اور اب کربلا آ گئے۔ اور اسی تیر بارانی میں جو ایک تیر جناب مسلم نے اوسجہ کو لگا تو نیوڑھا کے زمین پر گرے۔ اب جو گرے تو اصحاب دوڑے، ان میں حبیب بن مظاہر کا پہلا نام آتا ہے، پہنچے اور مسلم کا سر اپنے زانوں پر رکھا، پوچھا مسلم کوئی وصیت تو نہیں ہے بچوں کے لیے؟ کہا نہیں۔ جملہ اثر انشاءاللہ حق ماتم ادا ہو جائے گا اسی جملے میں، مجھے آگے جانا ہے۔ کیا ہوا؟ زوجہ کے لیے؟ کہا نہیں۔ بچوں کے لیے؟ کہا نہیں۔ جائیداد کے لیے؟ کہا نہیں۔ ترکے کے لیے؟ کہا نہیں۔ بس جناب مسلم سوجا کی یہ حالت تھی کہ آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی، ہاتھ تھرا رہے تھے، انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف، اوصیکم بہذا المظلوم، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں آقا حسین کی طرف، جب تک زندہ رہنا حسین پہنچ نہ آنے پائے۔ ایسے سے جانثار حسین لے کے آئے تھے عزیزو، ایسے سے جانثار حسین لے کے آئے تھے، یہی تو جانثاران حسین تھے۔ اللہ اکبر، جو حسین کی آبرو رکھے ہوئے تھے، سارا عرب مکر گیا تھا، مدینے کے لوگ مکر گئے تھے، مکے کے لوگ مکر گئے تھے، بصرے کے لوگ مکر گئے تھے، شام کے لوگ مکر گئے تھے۔ میں کس کس جگہ کا نام لوں، کس کس مقام کا نام لوں؟ بعض سنو، ایک ایک صحابی کو حسین، مگر ترتیب شہادت امام حسین نے عجیب بنائی۔ حسین نے مہمانوں کو اپنے پہلے بھیجا، اعزا کو بعد میں بھیجا، تاکہ فطور ذہن اس بات کی طرف سوچ نہ پائے۔ وجہ کیا تھی کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب دیر تک پیاسے رہیں میرے عزیزوں کے مقابل میں، لہذا اپنے اصحاب کو امام حسین نے پہلے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر اس کے بعد اولاد جعفر کو بھیجا، اولاد جعفر قربان ہو گئی، پھر اولاد عقیل کو بھیجا، اولاد عقیل کی لاشیں اٹھا کے لائے، پھر اولاد علی کو حسین نے بھیجا، ایک ایک کا لاشا حسین لاتے رہے۔ اب قریب آیا مرحلہ، اون و محمد گئے، لاشیں اٹھا کے لائے،
ارے پیارا بھتیجا بھیجا، ٹکڑوں میں لاشا لے کے آئے، اللہ اکبر، ارے حد ہو گئی، اپنے بیٹے، جوان بیٹے کا لاشا جو شبیہ رسول تھا اس کا لاشا کیسے لائے اللہ جانتا ہے۔ ایک بھائی کا لاشا تو نہ لا سکے، علم خالی لے کے خیمہ گاہ پہ آئے۔ ارباب اعضاء وصیت جناب عباس میں جملہ ملتا ہے، اور وہ عجب ہے کہ امام سے وصیت عباس نے اس لیے کی تھی، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ پانی کی منتظر ہے۔ اللہ اکبر، مگر علت اور تھی، مجھے معلوم ہے، جناب عباس بتاتے ہیں، مجھے معلوم ہے ایک میرے آقا کا لاشا میدان سے اٹھ کے خیمہ گاہ پہ نہ جائے گا، لہذا میں نے اپنے لاشے کے لیے وصیت کی، بس دونوں بھائیوں کا لاشا مقتل میں پڑا رہ گیا۔ اللہ اللہ، بارباب اعضاء اکبر کو قربان کیا، عباس کو قربان کیا، عبداللہ ابن حسن کو، سب سے بیٹے امام جو چھوڑے تھے ان کو قربان کیا۔ اب آدھا لائن کہہ کے حسین کیا اب کوئی اور نہیں باقی ہے جسے جہاد کے لیے لے کے آؤ؟ زہرا کا لال آدھا تانے مارتے تھے اور آدھا ہنستے تھے، جب حسین کسی عزیز کا لاشا اٹھاتا تھا آدھا ہنستے تھے، تماشے بجاتے تھے۔ زہرا کے لال کے دل سے پوچھو کیا گزر رہی تھی؟ آخر میں منزل کمال ہی آئی، اے مولا یہ تو غضب ہو گیا۔ مولا بچہ کم سن تھا، اسے پہلے قربان کر دیتے، مگر حسین اصغر کو اپنے سے پہلے لائے میدان میں۔ امام بتانا چاہ رہے تھے میرے بچے کی قوت صبر کیا ہے، اندازہ کر لو میری قوت صبر کیا ہے۔ اپنے سے پہلے حسین، بدو جملے عزیزو سن لو اور زحمت تمام کر دوں بچے کو۔ اب جب مقتل میں امام نے استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی دشمنوں سے حرم رسول کو بچانے والا، ہے کوئی جو اس اکیلے کی مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں ہوا، مگر اچانک امام مڑے خیمہ گاہ کی طرف۔ اب خیمے کی طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی، حسین تیز تیز قدموں سے خیمہ گاہ پہ پہنچے۔ زینب آخر میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ آوازیں مولا، اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سن کر اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اللہ، میں سمجھ گیا زینب، میں سمجھ گیا جس مقصد کے لیے اصغر کو لایا تھا اسی گواہی کے لیے میرا بچہ تڑپ رہا ہے۔ اصغر کو لے کے آگے بڑھے، مگر ایک مرتبہ ماں تھی رباب، کلیجے سے لگایا، لال تیری ماں بھی پیاسی ہے، میرے لال تجھے پانی نہیں پلا سکتی ماں۔ اللہ اکبر، بیان کیے اصغر کو لیے۔ بھئی ایک انداز مجھے مقتل میں عجیب ملا، رباب ساری بیویاں امام حسین کے خیمے میں جمع تھی، رباب اپنے بچے اصغر کو وہیں لائی، ننھا سا ہاتھ اصغر کا ماتھے پٹیکا، ایک ایک بیوی کے سامنے اپنے بچے کے چہرے کو کیا، مطلب یہ تھا کہ اصغر ہر بیوی کو سلام آخر کر رہا ہے۔ یہ ماں کی تہذیب تھی، ننھا ہاتھ پیچانی پر رکھے ہوئے، زینب پھوپھی اماں میرا آخری سلام، پھوپھی کلثوم میرا آخری سلام، ایک ایک بیوی کو سلام کرا کے اے مولا اپنی امانت لے جائیے، حسین لے کے چلے۔ آدھا یہ سمجھے حسین قرآن لا رہے ہیں، مگر جب قریب پہنچے ابا کا دامن ہٹایا، اب جو لعینوں نے دیکھا تو چیر خار بچہ ہے باپ کے ہاتھوں پر، انتہائی کمسن بچہ ہے۔ فوجی آدھا میں تلاطم ہونے لگا، اے لعینوں میرے بچے کو 2 بوند پانی پلا دو۔ دیکھو اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو لو، میں اپنے بچے کو زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا کیا کیا منازل سے حسین گزرے، زمین اتنی گرم تھی دانہ ڈال دیتے دانہ بن جاتا تھا۔ اس بچے کو حسین نے تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ لٹایا، اصغر نے انگڑائی لی، باپ کا کلیجہ تھا اٹھا لیا، گود سے کلیجے سے لگا کے ایک مرتبہ فرماتے میرے لال انہیں تیری پیاس پر یقین نہیں ہے، بیٹا اپنی پیاس کا اظہار کر۔ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر مثل تیر کے اصغر نے زبان پھرائی، فوج آدھا میں تلاطم ہو گیا، ارے فوج آدھا میں انتشار پیدا ہو گیا۔ ارے لوگوں غلطی نہ کرو، یہ معصوم ہے کہیں عذاب نہ آ جائے۔
کوئی تیر پھینک کے بھاگ رہا ہے، کوئی نیزے پھینک رہا ہے، کوئی بھالے پھینک کے بھاگ رہا ہے۔ عمر سعد نے آواز دی، آئینہ آئینہ ہرملہ، اے ہرملہ تو کہاں ہے؟ حسین کے گفتگو خدا کر دے۔ چلے کمام پیر کو جوڑا، اللہ اکبر۔ مگر رباب نے ایک وصیت کی تھی، اسی وصیت کو مکمل کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ارباب اعزاء، مجلس تمام ہے، آپ گریہ کر چکے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سرکاری سید الشہداء کے، اور آدھے زیادہ ایام عزا گزر چکے ہیں، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ اب اس کا رونا آج کا اسی کا ہے جو زندہ ہے، اب کل کون زندہ رہے گا خدا جانے۔ اپنے اپنے نصیب کے لیے دعائیں کرو۔ اے بی بی زہرا، حسین نے مردوں کا میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کر، فوج آدھا میں انتشار، ہرملہ کو آواز دی گئی، چلے کما میں تیر جوڑا۔ مگر رباب نے وصیت کی تھی، میرے لال دیکھ بیٹا، جب تک تو زندہ ہے نا اپنے بابا کو کوئی زخم لگنے نہ دینا۔ میں پڑھ چکا، آپ نے سن لیا۔ میرے لال جب تک تو زندہ ہے نا بابا کو کوئی زخم نہ لگے۔ ارباب مقاتل لکھتے کہ ہرملہ کا تیر جب فضا میں سنسناتا ہوا چلا نا تو نشانے سے خطا کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اصغر نے آنکھیں کھول کے دیکھا، یہ تو تیر میرے بابا کو لگ جائے گا۔ بچے نے ہمک کے اپنے گلے پر روک لیا، نازک گلا، تیر گردن کی ہڈیاں توڑ کے باہر نکل گیا، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے بچے کو سنبھالا، مگر تیر نکال کے چلو لگا دیا حلقوم پر، چلو بھر گیا، چہرے پر مل لیا۔ اے میرے پروردگار، تیری عدالت میں میں یوں ہی اپنے نانا کے سامنے سرخرو جاؤں گا۔ نانا، آپ کی امت نے میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ ننھا سگلا ہرملہ کا تیر، ہائے اصغر واہ اصغرا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔